عظمیٰ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو قانونی جنگ ہے، جس طرح سے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو عدالت کی جو ہے وقار کا مسئلہ آ گیا ہے، تو یہ عدالت کے وقار کا مسئلہ ہوگا یا پھر یہ حکومت اور پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے؟ عدالت کے وقار کا مسئلہ تو عالیہ اسی دن سٹارٹ ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ نے 2 صوبوں میں انتخابات کے احکامات جاری کیے تھے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور پھر اس کے بعد خود سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز توجیحات پیش کرتے رہے، وہ 4-3 کے بینچ کی، اور پھر آپ کو یاد ہی ہوگا وہ ساری صورتحال۔ تو عدالت کی بے توقیری تو اسی دن سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ توہین عدالت اگر تب لگ جاتی تو شاید اب یہ سچویشن نہ ہوتی، اور اب بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہیں، اب بھی یہ سچویشن ہو سکتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم بھی آ چکی ہے نا، جس میں عدالتی ڈھانچہ جو ہے اس کو بھی بدل دیا گیا ہے، عدالت کے جو اختیارات ہیں ان میں بھی بہت فرق آ گیا ہے، وفاقی آئینی عدالت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ اس طرح سے ہمیں نہیں نظر آتی اس طرح سے۔ لیکن ایک جو چیز میں نے کچھ کورٹ رپورٹر سے بات کی اس سارے معاملے کے بعد، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے یہ 3 ججز کا فیصلہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے اسپتال منتقل کیا جائے، اس کے بعد سے سپریم کورٹ کے ججز میں کچھ تحرک پیدا ہوا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ توہین عدالت کی درخواست جب مقرر ہو جاتی ہے سماعت کے لیے تو پھر اس پر کیا فیصلہ آتا ہے، اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی ابھی معاملہ ڈسکشن میں آ رہا ہے کہ سمیرا آپ اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا، اور آپ کی کیا انفارمیشن ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ بینچ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی بینچ اور ہوا تو پھر فیصلہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈ؟ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، پاسبلٹی ہے۔ سب سے پہلے بات یہاں پر یہ ہوئی کہ جتنی جلدی یہ دائر ہو جاتی درخواست وہ بہتر تھا، لیکن اس کے لیم ایکسکیوزز پی ٹی آئی کی طرف سے کیا دیے گئے کہ جی پریس کانفرنس یہ لیٹ ہوئی۔ پریس کانفرنس کس نے کرنی تھی؟ پریس کانفرنس بھی تو آپ لوگوں نے ہی کرنی تھی نا۔ آپ جلدی، پہلی بات تو یہ کہ پریس کانفرنس آپ کرتے ہی نا، آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپیل دائر کر دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو عدالت نے بھی آپ کو منع کیا ہوا۔ اگر حکم عدولی کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، حکومت نے بھی اس کے حکم عدولی کی ہے، تو کی تو آپ نے بھی ہے۔ آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھیں ماضی قریب میں بہت نقصان اٹھائے ہیں پی ٹی آئی نے اپنے اسی معاملات، قانونی معاملات کی وجہ سے، تو یہ ایک اور نقصان ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ فوری طور پر یہ اپیل دائر کرنی چاہیے تھی جو بھی توہین عدالت کی اس کے بارے میں سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ کلیریفیکیشن دے چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ شارٹ ڈے ہوتا ہے عدالت میں کوئی بھی اس طرح کی پٹیشن فائل کرنے کے لیے، فائل جمع کرانے کے لیے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جمعے والے دن چونکہ ہمیں چیزیں بہت دیر سے کلیئر ہوئیں کہ کس کس چیز کو ہم نے توہین عدالت کے بیان میں حصہ بنانا ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھی وہ جو پٹیشن فائل ہوئی ہے تو اس میں کچھ صحافیوں کے بیانات بھی ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ شفا میں نہیں جائیں گے عمران خان صاحب۔ پھر اس طرح سے کچھ میڈیا ہیڈ لائنز کو اس کا حصہ بنایا گیا۔ تو یہ چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، لیکن آپ کی ٹیم جو ہے وہ ان کو اتنا کمپیٹیبل ہونا چاہیے، کمپیٹنسی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلو پتہ ہونے چاہیے، آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بینچ چینج ہو جائے، اور اگر بینچ چینج ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے پچھلا جو فیصلہ ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ پاسبلٹی ہے یہاں پہ آپ کا وہی بینچ ہوگا تو صرف توہین عدالت کی درخواست تو نہیں جائے گی نا، تو پچھلا فیصلہ تو نہیں لیکن اس میں یہ بھی مینشن کیا، پی ٹی آئی نے اس درخواست میں یہ بھی مینشن کیا ہے کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے اور ان کا مکمل چیک اپ کروایا جائے دوبارہ سے۔ بالکل ایسا